کوئی 4:30 آج کل فجر کی اذان ہے، اللہ معلوم پہلی یا کون سی۔ میں 4:45 کا الارم لگا کے سوتی ہوں۔ اگر پہلے وتر ادا کر لیے ہوں تو آج بھی گزری ہر صبح کی طرح نماز ادا کر کے خود کو بستر پر پٹخ دیا۔ بے مقصد گزرتا وقت، نہ نیند کی ملاوٹ نہ جاگ کی، کروٹ پہ کروٹ سے کبھی بستر کے پھٹے کی ٹھک کی آواز اور کبھی دوسری طرف چوڑیوں والے بازو کی چھنک۔ بستر کے ساتھ پڑی میز سے روز کی چوٹ لگتی ہے، کبھی کوئی انگلی ٹھکتی ہے، کبھی انگوٹھے کو ٹھوکا۔ یہ ہے ادھیڑ عمر اور فراغت کی خالص ملاوٹ بڑھی صبح کا نہ ہونے اور ہونے والا آغاز، جو ہو کے ہی نہیں دیتا۔ کہیں پڑے پڑے نندیا پیاری سے آنکھ مٹکا ہو بھی جائے تو 7 بجے کی سرحد سے ذرا وراں یا اراں ایسے ہڑبڑا کے بستر سے اترتی ہوں جیسے یا تو بستر کی چادر پر کسی نے جلتی ماچس کی تیلی ڈال دی ہو، یا کروٹیں لینے سے 11 انچ موٹے گدے کے نیچے سے کوئی نوکدار کیل زمانے کی تہیں پار کرتا کرتا عین کمر کی ہڈی میں آ گڑا ہو، یا ایسے جیسے چند لمحے نہ اٹھ دوڑی تو کرنٹ کی لہر جو بستر پر تو آ چڑھی ہے لپک کے قریب آیا چاہتی ہے، یا ایسے جیسے ایک لمحہ اور پیٹھ اس بستر پہ ٹکی تو لاکھوں روپے کا بھاڑا بندوق کی نوک پہ دینا پڑے گا۔ آج پھر بہت سی ایسی گزری سویروں کی طرح اٹھ کے چپل ڈھونڈی جو نہیں مل رہی تھی، ایک ٹانگ بستر کے نیچے کی، ادھر ادھر پیر مارا، نہیں ملنی تھی نہیں ملی۔ پہلے تو میں نے سوچا بستر کے نیچے کھسک گئی مجھ سے، غلطی سے اتارتے ہوئے ذرا سا جھک کے دیکھنے کی کوشش کی، زیادہ نہیں جھک سکتی، کمر میں درد ہے نا۔ میں نے کہا چھوڑو دوسری پہنتی ہوں بھی، پھر دیکھ لیتی ہوں، ویسے چیزوں کو یہاں دھکیلتی دھکولتی ہوں نہیں میں عموماً۔ تھک کے میں نے سوچن دان لگایا، ذہن نے کہا رات وہیں تو نہیں چھوڑ آئی، اور میں من ہی من میں مسکرا دی۔ ہاں، ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ آئی گئی۔ بات یہ ہے جب مجھے زیادہ ہی پریشانی ہو اور دل کہیں نہ لگتا ہو، کسی سے بات کرنے کو دل اور حوصلہ نہ ہو، تو نیند کے چوپارے پہ قدم رکھتے ہی بلاوا آ جاتا ہے اس ہرے پھیلے مسکراتے درخت سے، جو میرے کتنے پرانے خوابوں کا ساتھی ہے۔ اس کا ہر پتا لگتا ہے، باتیں کرتا ہے، دل لگاتا ہے، دل بہلاتا ہے، جب گڑبڑاہٹ ہو بلا لیتا ہے، تسلی کو، سمجھانے کو، سانس برابر کرنے کو، اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ یہی میرا سب سے قدیم دوست ہے، مجھے جانتا سمجھتا ہے۔ جب اس کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا یہ میرا یا میں اس کا سایہ ہوں۔ تبھی مجھے معلوم پڑا کہ انسان اکیلا رہ کر بھی پھل پھول سکتا ہے، خود کا دوست بن سکتا ہے، خود کے ساتھ رہ سکتا ہے، تخلیقی کام کر سکتا ہے، ڈپریشن سے دور ہو سکتا ہے۔ میں اس کے پھیلے ہوئے بے ہنگم تنے اور لمبی لٹکی جڑوں پہ ہاتھ پھیرتی رہتی ہوں جب تک وہ مجھے نہ چھو لے، میرے دل کو سکون نہ ہو لے۔ اس تنہا درخت سے میری بہت ہی پرانی انسیت ہے۔ میں جوان تھی، شاید میرے تب 3 بچے تھے۔ ویسے تو سب ٹھیک تھا، جیسے عام گھروں میں ہوتا ہے، پیسے والے ہوں نہ ہوں، ماں باپ نے شادی کی ہو یا خود پسند کی شادی ہو، نتیجہ برابر ایک سا ہے، نہ ذرا اس طرف نہ تگڑی کے اس طرف۔ ہاں، میں الگ تھی، اس لیے پریشان رہتی تھی۔ اس پریشانی میں ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ دور تک ہریالی پھیلی ہے اور میں اس لہلہاتے گھاس پہ بھاگ رہی ہوں، خوش ہوں، ٹھنڈی ہوا سے بھی مزے لے رہی ہوں اور مسلسل بھاگ رہی ہوں۔ ایسے دل لبھانے والے سبز رنگ کا نرم گھاس حد نگاہ تک پھیلا، ننگے پیروں تلے مخمل۔ اس رنگ ڈھنگ سے سارے بدن میں سکون کی لہر دوڑتی ہے، اور جب تک آپ چلتے رہو آپ کے ساتھ ساتھ یہ سکون آپ کو سرشار کرتا رہتا ہے۔ آٹو پہ لگا ہے نا، اوپر دل نشیں نیلا آسمان پھیلا ہوا چادر کی طرح، جس سے چھن چھن کے تازہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہوں، آپ کی خوشی کو کئی چاند تارے لگا رہے ہوں، آپ محظوظ ہو کہ تھک نہ رہے ہوں۔ قریب قریب کے پتوں کو میں کہتی ہوں وہ بھی ہیں، میں بھی ہوں، چلو ایک دوسرے کو ہونے دیتے ہیں اور ہونے میں مدد کرتے ہیں۔ خواب میں اس نرم گھاس، اس نرم باغ پہ داخل ہونے سے پہلے اور گزر کے 400 سال کے پرانے بزرگ تک پہنچتے، اپنے دوست کے قریب پہنچتے، میں احتراماً ہمیشہ چپل اتار دیتی تھی۔ میں نے آج بھی احتراماً اتار دی ہوگی، وہاں تو نہیں رہ گئی۔ اس سوچ پہ میں مسکرا دی۔ ہے تو یہ 30 سال پرانی کہانی، سوچا آج قلم بند کر دوں، مگر میں نے مسکرانا بند نہیں کرنا۔ آپ بھی کسی قدیم دوست سے، درخت سے دوستی کر لیں، بھلے کوئی محلے کا درخت ہو یا باغ جناح کا، نہ بھی ہو تو میرا تو کوکاف میں ہے،
آپ کے گھر میں کوئی تو ہوگا آس پاس محلے کا درخت؟ چپل میرا خیال ہے میری تو وہیں رہ گئی۔